بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، رکوع 4، آیات نمبر 31-32۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ کی قدرت و نعمتوں کا بیان ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، آیت مذکورہ میں رؤیت سے مراد رؤیت بصری ہے، اور خطاب ہے پورے عالم انسانیت کو کہ کیا آپ لوگوں کو یہ دلیل توحید، اللہ کی قدرت اور نعمت معلوم نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دریا میں کشتی چلتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھلا دے، اور یہ نشانیاں ہر صابر شاکر کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ صابر شاکر مومن ہی ہو سکتا ہے۔ مصائب پر، مشکلات پر صبر کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ تو مومن کی شان ہے۔ جو صابر شاکر ہو، بطور استدلال وہ تفکر کرتا ہے، وہ تدبر ضروری سمجھتا ہے، اور اللہ کی قدرتوں پر تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر ایک حالت کے، خاص کر جو کشتی کی حالت ہوتی ہے، جب موجوں میں ہو اور موجیں جو ہے وہ اٹھتی ہو، تو وہ مقام صبر ہے، اور جب امن سے، سلامتی سے کشتی کارنش پر، کنارے پر پہنچ جائے تو یہ مقامی شکر ہے۔ اب صرف دریا میں کشتی کے چلنے میں توفیق ہدایت بھی ہے، دلائل توحید بھی ہے، لہذا جب ان لوگوں کو دریا میں موجیں سائبانوں کی طرح احاطہ کر لیتی ہے، تو یہ لوگ خاص اعتقاد رکھ کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب کشتی پار ہو جائے، کنارے لگ جاتی ہے، نجات مل جائے، تو بعض لوگ اعتدال میں رہتے ہیں، شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرتے ہیں، بے دینی کو چھوڑ کر دین کی طرف آتے ہیں، جو عدل کا راستہ ہے، جو انصاف کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پورا دین اسلام یہ عدل کا، انصاف کا، امن کا، سلامتی کا مذہب ہے، اور پھر دین اسلام کی جو اساس ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ ایمانیات اور اعمال کی دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ لیکن بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں، توحید کے بجائے شرک اختیار کرتے ہیں۔ یہ بدعہد ناشکر لوگ جو کشتی میں توحید کا اقرار، اور جب کشتی پار ہو جائے تو پھر شرک اختیار کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، بدترین نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال انسانی زندگی میں غم، خوشی، مصیبت، نعمت آتی رہتی ہے۔ خوشبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن انسان ناشکر ہے، ظالم ہے، اور جب اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو، توحید کی بجائے شرک ہو،
ایفائے عہد کے بجائے بدعہدی ہو تو یہ دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مسلمان ہر حال میں خوش رہتا ہے، مسلمان ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ فرمایا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، ان الفلکا کہ کشتی تجری بہتی ہے، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتہ تاکہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہے، لکل صبار ہر ایک صبر والے کے لیے، شکور شکر گزار کے لیے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ اور جب ڈانپ لیتی ہے ان کو موج، کالظلل دعو اللہ، کالظلل صاحبانوں کی طرح، دعو اللہ تو پکارتا ہے اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، فلما نجاہم جب نجات دیتا ہے انہیں، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد بعض ان میں حد اعتدال پر رہتے ہیں، وما یجحد اور انکار نہیں کرتے، بآیاتنا ہمارے آیتوں کی، الا کل ختار کفور مگر ہر ایک بدعہد ناشکر جو ہے وہ ہمارے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ خطار کا معنی ہے بدعہد، کفور کا معنی ہے ناشکر۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔